الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت، مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرات، پچھلی آیات میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ دشمنوں پر یا کسی پر اقتدار پانے کے باوجود جذبہ انتقام کے بجائے انصاف اور رواداری اختیار کی جائے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اصحاب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ دشمنوں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور تیاریاں کی، مگر اللہ نے سب کو ناکام و نامراد کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس آیت کے تناظر میں چند واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دشمنوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دست درازی کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی سازش سے بچایا۔ آیت کے پس منظر میں 2-3 واقعات جو تفاسیر کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے۔ تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلا تعامل فرمایا، اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لیا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے تیگ لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذر وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو، کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے یہی پیغام ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کی سازش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ پر مکمل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔